کے بعد آفس ہولڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کی اسپرٹ کے مطابق سپریم کورٹ پہ ہی جائیں گے کہ وہ اختیارات بھی دلوائیں. میئر اور ڈپٹی میئر میخان ڈاکٹر ارشد وورا میرے ساتھ ہیں. وورا صاحب آپ نے دیکھا کہ چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں اور جو آپ کو آئین دیتا ہے وہ ہم دیں گے. کیا کہتے ہیں اتنا چانڈیو صاحب ایک بڑے آپ پتہ ہے پولیٹیکل کوئی اس طرح کے جی ڈاکٹر ارشد وورا ماشاءاللہ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں اور بہت اچھی بات کی ہے. I do appreciate whatever he said. جو بھی انہوں نے کہا اللہ کرے انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اس پر عمل ہو. تو واقعی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا بھی اپنا ایک مینڈیٹ ہے, ہمارا بھی ایک اپنا مینڈیٹ ہے, اور یہ مینڈیٹ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے جس طرح ابھی چانڈیو صاحب نے خود کہا کہ جمہوریت کا جو حسن ہے وہ مقامی اداروں کو وہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ عوام تک ڈیلیور کر سکیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے پچھلے دنوں اسٹڈی کیا تھا. میں نے کہا چلو ہمارا برابر والا ملک ہے انڈیا, اس کی کاؤنسل کو بھی میں نے اسٹڈی کیا, اور میں نے ایک اچھے ملک کی میں نے مطلب برطانیہ کی جو میٹروپولس ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی میٹروپولس ہے اور یہاں کی ریکوائرمنٹ بھی اسی حساب سے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو سندھ کا کیس جو ہے وہ لڑنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اب آپ اگر میں نے یہ دو ملکوں کی آپ کو مثال یعنی آپ کی ان سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وہ لڑیں, یعنی پیپلز پارٹی نے تو کوئی آپ کے بلدیاتی اختیارات سب دیکھیے نا. تو انہوں نے خود کہا ہے کہ جیسے ہی جو ہے اوتھ ٹیکنگ ہو جائے گی, یہ پروسیس جو ہے مکمل ہو جائے گا. پروسیس مکمل ہوتا ہی یہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ قانون جو ہے وہ ایک بہتا دریا ہے اور ہم قانون سازی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اور جو اختیارات کی ضرورت ہے وہ ہم دیتے جائیں گے. ابھی تو آپ کے سامنے انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ دیکھیں دنیا میں بلڈنگز اینڈ ریگولیشنز ہیں, فائنینشیل سروسز ہیں, لائسنسز ہیں, لوکل امپروومنٹس ہیں, پارکس اینڈ ریکریشنز ہیں, پراپرٹی ٹرانسفرز ہیں, سیورز اینڈ واٹر ہے, اسٹریٹس ہیں, ٹیکسز ہیں, ٹریفک اینڈ ٹرانسپورٹیشن ہے, یہ سب میٹروپولس کے زمرے میں آتی ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ دیکھیں ہر علاقے میں چانڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوئی, میٹرو ہوئی, جو انہوں نے گنائے وہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, تو ان کے بعد رہا کیا؟ یہ تو کہتے ہیں بے اختیار ہیں ہم لوگ. چانڈیو صاحب یہ ڈپٹی میئر صاحب کہہ رہے ہیں نو منتخب. اب میرے خیال میں جی میرے بھائی وورا صاحب میرے خیال میں یہ جتنے اختیارات بتائیں گے میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومت کی بساط کو لپیٹ کر صوبے کو کہیں اور بھیج دیا جائے, یہ سارے معاملات صوبائی حکومتی مکانی ادارے چلائیں. اور یہ اگر مشرف والا دور حکومت واپس آنا چاہے کوئی تو نہیں آئے گا. یہ سیاسی جمہوری گورنمنٹ ہے, اس کا اپنا مینڈیٹ ہے, لوگوں کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں. اب اور صوبے کو ہم مانتے ہیں, صوبے اور قوم کی حق حاکمیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں. مشرف والا دور تو نہیں لوٹے گا, لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ جناب اداروں کو مکمل ہو جانے دیں, جو اختیارات ضروری ہوں گے وہ سب ہم دیں گے, جو ادارے ماتحت کرنے ہوں گے لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے وہ سب ہوگا. تو اس سے پہلے آپ ایک فہرست بتا کر ایک خاص قسم کی بے چینی پیدا ہو رہی ہے. ضرورت کیا ہے, آپ انتظار کریں, اداروں کو مکمل ہو جانے دیں, بیٹھیں گے افہام تفہیم سے, سندھ گورنمنٹ آپ کے میئر بیٹھ کے بات چیت کریں گے, جو معاملات ہوگی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی میں شاہد بھائی دیکھیں میں پھر یہی کہہ رہا ہوں, یہ میں کوئی فہرست نہیں بتا رہا, فہرست بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف دور والے اختیارات تو نہیں مل سکتے, کیونکہ مشرف تو اپنا وہ بناتے تھے نا, لوکل باڈیز کو اپنا حلقہ بناتے تھے, وہ تو اسمبلیوں کو اور قومی اسمبلی کو مانتے نہیں تھے. مجاہد بھائی جب میرے بولنے کی باری ہے تو مجھے بات کرنے دیجیے. دیکھیں سندھ حکومت ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ حکومت اپنی بساط لپیٹے. سندھ حکومت آئی ہے, سندھ حکومت میں ہماری بھی نمائندگی ہے. سندھ حکومت کا جو بیسک کام ہے وہ قانون سازی ہے, قانون سازی پر توجہ دینی چاہیے. اور پھر جو تھرڈ ٹیئر آف جمہوریت ہے اس کا جو بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے وہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی لسٹ میں نے تیار نہیں کی, یہ میں بیسک ایشوز بتا رہا ہوں. ایسی لسٹیں اگر ہم تیار کرنے لگے تو پھر ظاہر سی بات ہے کام نہیں ہوگا. اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں چانڈیو صاحب کی اس بات کو, جس طرح انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے ویسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے اور جو اختیارات
ضرورت ہوگی اور جن جن چیز کی بھی جسٹیفائڈ ہوگا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انجسٹیفائڈ چیزیں چاہیے, جو بھی جسٹیفائڈ چیزیں ہوں گی میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ قانونی طور پر بھی اور جیسے میرے بھائی نے کہا ان کی سپورٹ سے بھی ہمیں ملیں گی. یہی میری ایکسپیکٹیشنز ہے, نتھنگ ہے. تو پھر آپ کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو ایک فہرست بہرحال گواتے تو ہیں نا آپ کہ ہمارے یہ بھائی, تو آپ دیکھیں نا, آج آپ کے سامنے پہلی دفعہ تو یہ بات آئی ہے کہ جو اختیارات چاہیے وہ بیٹھیں گے اور ہم دیں گے. یہ بات اس سے پہلے کبھی آئی نہیں وہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ وہ اختیارات مانگ رہے ہیں جو مشرف دور میں آپ کے پاس تھے وہ والے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مشرف دور کے اختیارات کو, میں ایوب خان دور کے اختیارات کو, میں کسی دور کے اختیارات کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں عوام کے اختیارات کی. جو اختیارات عوام کے لیے ضرورت ہیں, جو اختیارات عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے چلیں آپ 1 2 3 بتا دیں نا جو چیزیں اسپیسیفک ہیں, تو یہی کنفیوژن ہے تاکہ چانڈیو صاحب کلیئر کر دیں. 3 4 1 2 3 4 5 بتا دیجیے. چلیے ڈاکٹر دیکھیں میں 3 4 5 آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل بتا رہا ہوں. فائنینشیل سروسز ہوتی ہیں, آپ کا سیوریج اینڈ واٹر ہوتا ہے, آپ کا بلڈنگ کنٹرولز ہوتی ہیں, یہ ساری وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں. یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پڑوس کے ممالک کو اور ایک ترقی یافتہ ملک کو دونوں کو کمپیئر کریں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ میونسپل کارپوریشن کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں. جو اختیارات دنیا نے, دیکھیں دنیا نے ایسے ہی نہیں یہ اختیارات بنا دیے میونسپل کارپوریشن کے لیے, بیکاز آج ان جگہوں پہ دیکھیں تو پھر ڈیلیوری ہو رہی ہے, ان جگہوں پہ ڈائریکٹ ایڈریس ہوتے ہیں. یہ ایشو وہ ہیں جو کہ 3rd tier آف دی گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی ڈیلیور کرنے اور وہ ریسپانسبل ہے ٹو ڈیلیور ٹو دی عوام. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے اپنے پاس سے کوئی لسٹ نہیں بنائی ہے, یہ تو میں بیسک چیزیں بتا رہا ہوں نا. واٹر اینڈ سیوریج آپ کو پتا ہے, واٹر اینڈ سیوریج جو ہے وہ عوام کی بیسک نیسیسٹی ہے اور وہ ڈائریکٹلی عوامی نمائندے ہی ایڈریس کر سکتے ہیں, اور وہ عوامی نمائندے جو اپنے علاقوں میں چانڈیو صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ بتا رہے 3 4 چیزوں کا کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ ان کا حق نہیں ہے چانڈیو صاحب؟ دیکھیں میں بڑی جامع سی بات کہہ رہا ہوں اور الجھنے کی تو بات ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جس چیز کی مقامی اداروں کو ضرورت ہوگی, جس اختیار کی کہ مقامی سطح پہ لوگوں کے مسائل حل ہوں, اس میں بات چیت ہو سکتی ہے, وہ دیے جا سکتے ہیں. اچھا. لیکن جہاں تلخی بڑھ جائے, جہاں معاملات الجھ جائیں اور جن کا تجربہ ماضی میں اچھا نہیں رہا ہو اور پوری صوبائی حکومت کا قومی حاکمیت کا جو مینڈیٹ ہے اس کا تصور ختم ہو جائے, تو اس کی تو منافی بات نہیں ہو سکتی. مکانی اداروں کو مقامی سطح پر لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو اختیارات چاہیے بہت سارے ہیں, بہت ساروں کی ضرورت محسوس ہوگی تو دے دینے چاہیے, دے دیے جائیں. میں چانڈیو صاحب آپ سے بہت ہی بس احترام عرض کروں, آپ لوگ سینئر لوگ ہیں, لیکن جہاں پروونشل گورنمنٹ اور لوکل باڈیز گورنمنٹ ایک ہو وہاں مسئلہ نہیں ہوگا, جیسے کے پی میں, جیسے پنجاب میں. لیکن سندھ میں اگر لوکل باڈیز کے نمائندہ لوگ, پیپلز پارٹی الگ پیر پارٹی کے لوگ یہاں نہ ہو اور لوکل یہ سندھ گورنمنٹ میں نہ ہو, وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. یعنی اختیارات کے بھی, سیاست کے بھی, دیگر مسائل بھی, اس لیے یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا ہے. کے پی میں یہ مسئلہ نہیں ہے, پنجاب میں مسئلہ نہیں ہے, یہ سندھ میں مسئلہ ہے نا چانڈیو صاحب. کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے اگر جو کراچی اور حیدرآباد میں ناظم ہیں وہ اپنے ووٹروں کے لیے جو چیزیں مانگیں گے ہو سکتا ہے وہ چیزیں آپ ان کو نہ دینا چاہیں, نہ دے سکیں. اب آپ مسئلے کی طرف تو خود ہی آ گئے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا. مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ تاثر دیں گے, مجھے تجربہ اچھا نہیں ہے, حیدرآباد میں ان کی میئرشپ کا ہمیں تجربہ اچھا نہیں ہے. وہ سارے معاملات ایک ہی علاقے کے حل کیے جاتے تھے, ایک ہی علاقوں کو ترقی ہوئی ہے, ایک ہی, اور جو کئی سالوں سے پاکستان سے بھی پہلے آباد علاقے, حسین و جمیل علاقے, وہ تباہ حال ہو چکے ہیں. تو یہ تو ہمیں احساس تو ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کو بحران سے بچانے کے لیے, اختلافات سے بچانے کے لیے ہم سب لوگ ٹیبل پہ بیٹھیں اور معاملات حل کریں. جو بھی چیزیں عوام کی آسانی کے لیے, سہولتوں کے لیے ہوں گی وہ سب کریں گے. لیکن جو ایک مینڈیٹ کے خلاف ہوگی, جو حق حاکمیت کے خلاف ہوگی, جو قومی وقار کے صوبے کے خلاف ہوگی, جو سندھ کے مفاد کے خلاف ہوگی, سندھ کے وحدانیت کی منافی ہوگی, وہ تو باتیں نہیں کی سکے گی اور نہ پیپلز پارٹی قبول کر سکے گی. سمجھ گیا بورا صاحب, جو میں سوال پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا, اصل مسئلہ یہ ہے. دیکھیں اب آپ میری اس بات کو سن لیجئے. انہوں نے یہ کہا کہ حیدرآباد کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ حیدرآباد میں کچھ جگہوں پہ کام نہیں ہو. میں تو صرف ایک سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو ڈیلیور نہیں کیا ہوتا تو دوبارہ اتنا کلین سویپ الیکشن ہم نہیں جیتتے. تو
تو ہم نے مقامی حکومتوں میں ڈیلیور کیا تھا، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں، آپ شہری علاقوں میں جیتے نا، آپ اس جگہوں پہ جیتے نا جہاں آپ نے کام کیے. چانڈیو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ٹنڈو الایار کی طرف تو نہیں گئے، آپ ادھر ادھر حالیہ کی طرف نہیں گئے، ڈویژن جو حیدرآباد ڈویژن. آپ ہم سے یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کریں نا کہ ہم لاڑکانہ کا کیس پلیٹ کریں. بالکل ہمیں کرنا چاہیے، اصولاً ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم اختیارات کو نچلے درجے پہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ پورے سندھ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم جواب دہ ہیں ان علاقوں کو جن علاقوں سے ہم ووٹ جیتے ہیں، اور سندھ اربن کے وہ علاقوں سے ہم ووٹ. چانڈیو صاحب کہیں گے ہم پورے سندھ کے ذمہ دار ہیں، ہم ان کو جواب دیں. چانڈیو صاحب پھر یہ کہیں گے کراچی اور حیدرآباد میں بھی تو ان کی حکومت ہے، کراچی سے حیدرآباد جو ہے وہ سندھ سے الگ تھوڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی تو جواب دینا ہوگا. نہیں، انہیں کراچی اور حیدرآباد میں جواب دینا ہوگا. میں مجاہد صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی چانڈیو صاحب، جی چانڈیو صاحب. جی میں وورا صاحب کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ انہوں نے شاید حیدرآباد دیکھی نہیں یا ایسے. ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کریں کہ لاڑکانہ کی کریں. میں کہہ رہا ہوں جو آپ حیدرآباد کا کہ جہاں سے آپ جیت گئے بار بار، تو حیدرآباد میں تو قاسم آباد میں بھی ہے، حیدرآباد میں تو دیہی شہر بھی حیدرآباد میں ہے جس کی حدود ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں تھی. اگر آپ کا جو میئر بنا ہے، میرے دوست تھے وہ ماضی میں جو میئر بنے، وہ سب کے سب اس پورے حیدرآباد کے تھے، لیکن مسائل تو انہوں نے صرف لطیف آباد کے حل کیے، گاڑی کھاتا کے حل کیے، شہر کے حل کیے. ہم جو علاقے حیدرآباد شہر میں ہیں ہم کہاں جائیں؟ وہ میئر تو ہمارے بھی تھے، ان کی نظر ہم پر تو کبھی نہیں پڑی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بولو صاحب کہ یہ نہیں کہ آپ سب ایک باہر کے علاقے کو نہیں، حیدرآباد کے میئر کی بات کر رہا ہوں. حیدرآباد میئر کے اندر ہمارا علاقہ تھا جہاں میں بھی رہتا ہوں، وہ علاقہ بھی تھا، کبھی ان کی نظر ہی نہیں پڑی، کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ تو ایم کیو ایم ہمیں بھی اپنا سمجھے نا، میرا خیال ہے وہ منتخب ہو کر میئر بن کر آئی ہے ایم کیو ایم حیدرآباد کے لیے، تو حیدرآباد کے سارے لوگوں کے علاقوں کو دیکھنا چاہیے نا. یہ بات ٹھیک ہے، اپنی جماعت کے علاقوں کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ حکمرانی کا جو حق ہے وہ تو آپ نہیں ادا کر رہے نا پھر نمائندگی کا. آخری جملہ وورا صاحب، یہ میرے خیال ہے چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں ساتھ بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں نا یہ مسئلے. بالکل ساتھ بیٹھ کر مسئلے اگر حل ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہوں گے، لیکن ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اور یہ بالکل اگر آپ دیکھیں، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ قاسم آباد کیا ہے، یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے ان علاقوں تک پانی پہنچایا گیا ہے جہاں پہ کبھی زندگی میں 100 سالوں میں پانی نہیں پہنچا تھا. تو یہ بھی ہم نے ڈیلیوری کیا نا، نہ ہمارا وہاں. چلے میں تو یہ چاہتا ہوں جناب، آج یہ جو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا چانڈیو صاحب، آپ کی حکومت کو چاہیے کہ یہ کمپلیٹ کر لے نا، یہ پروسیس کمپلیٹ کر دے. کم از کم یہ جو ہے عوام کے جو ایشوز ہیں اس کو ہمیں ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہیے. عوام کی بیسک نہیں، اس میں دو رائے نہیں. میرے خیال چانڈیو صاحب سب سے پہلے پروسیس کمپلیٹ ہو جائے، ایک بار ان کے میئر حلف اٹھا لیں دونوں شہروں کے. میرے خیال اس وقت شاید زیادہ آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں. اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں دوریاں. میں ایک یقین دہانی کراؤں. جی، میں سندھ جب ان کے میئر منتخب ہو جائیں گے جی، اور سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ تب بھی یہ کہے گی کہ یہ میئر بھی ہمارے ہیں، کیونکہ حکومت کے میئر ہوں گے نا. ہم ان کو الگ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے جب یہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہمارے علاقوں کے مسائل حل ہوں گے جہاں منتخب. ایسا نہیں ہوتا. حکمران پورے علاقے کا حکمران ہوتا ہے، بھلے چاہے کوئی اس کو ووٹ دے نہ دے. ہم جب کام حکومت میں ہیں تو اب کیا ان سندھ کے اور کراچی میں ان کے علاقوں کے نہیں کام کروا رہے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہوں گے؟ حکمران تو ہم پورے علاقے کے، سندھ کے پورے، کراچی شہر ہمارا شہر ہے، ہم تو سارے علاقوں پہ توجہ دیتے ہیں. فیروز کا میں بغیر اس گفتگو اسی لیے چھوڑتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد میئر ڈپٹی میئر آ جائیں اور پھر پروونشل گورنمنٹ، کیونکہ بہرحال یہ اصل تو مسئلہ عوام کا ہے نا. چانڈیو صاحب کو کراچی اور حیدرآباد کے عوام کو، چاہے شہری علاقوں کے ہوں دیہی کو، اس کو ڈسون نہیں کریں گے. اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ اس بار ہمارے موومنٹ بھی جو ہے وہ جب آئے گی تو یہ تھوڑی کرے گی کہ وہ لیاری میں نہ کچھ نہ کرے یا گوٹھوں میں کچھ نہ کرے یا حیدرآباد کے باہر نہ کرے. اب تو خیر یہ نواب شاہ سکر موجود گئے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.